Assalamualaikum, my dear students. Kausar Umar is here praying for your health and safety. May Allah bless all of us with comfort and ease. May you complete your studies in a fruitful way. Today we are going to study next topics of Unit 4, that are characteristics of living thing and life cycles. This lecture comprises of following contents. Number 1, learning objectives. Number 2, pronunciation of terms. Number 3, explanation of main points. Number 4, recap. Number 5, task to do. Number 6, feedback. Learning objectives. In this lecture, we will learn specifically about characteristics of living things. Living things depend upon each other. What is the life cycle? Life cycle of fish, frog, grasshopper, butterfly, housefly, and flowering plants. प्रोनाउंसिएशन ऑफ टर्म्स. इस लेक्चर में कुछ नई टर्म्स को हम प्रोनाउंस करना सीखेंगे और साथ में इनके मायने भी जानेंगे. सो नंबर 1 इज लोकोमोशन. इसका मतलब है नकलो हरकत. नंबर 2 रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन. इसका मतलब है अफजाइश नस्ल. नंबर 3 एक्सक्रीट यानी एक्सक्रीशन खारिज करना. नंबर 4 मैन्युअर यानी जानवरों के फुजला से बनी हुई खाद. नंबर 5 काफ, इसका मतलब है गाय का बच्चा. नंबर 6 एम्फीबियन, इसका मतलब है पानी और खुश्की पे रहने वाला जानदार जैसा कि मेंढक. नंबर 7 स्पॉन, इसका मतलब है मेंढक के अंडे. नंबर 8 फ्रॉगलेट, छोटा वाला फ्रॉग या फ्रॉग का बच्चा. नंबर 9 हैच, अंडे से बच्चे का निकलना. नंबर 10 लार्वा. लार्वा जो है अंडे से निकलने वाले छोटे कीड़े को कहते हैं. नंबर 11 ग्रब, ये लार्वा की एक किस्म है. नंबर 12 कैटरपिलर, ये भी लार्वा की किस्म है और ख़ास तौर पर बटरफ्लाई के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं. नंबर 13 मैगट्स, ये भी लार्वा की टाइप है और ख़ास तौर पे हाउस फ्लाई यानी मक्खी के लार्वा को मैगट कहते हैं. नंबर 14 कॉकून, ये खौल में बंद कीड़ा होता है जो कि अपने आप को खौल में बंद कर लेता है, जिसको कॉकून कहते हैं. 15 प्यूपा, ये लार्वा से अगली स्टेज का नाम है. 16 निम्फ, भी ग्रासहोपर के छोटे बेबी को कहते हैं. 17 मोथ, इसका मतलब है जान कुछ इंसेक्ट्स का अपनी स्किन या पर गिराने का अमल. 18 जर्मिनेशन, जर्मिनेशन बीज से पौधे के निकलने के अमल को कहते हैं. 19 सीडलिंग, सीडलिंग छोटे पौधों को कहते हैं. Explanation of main points. Dear students, you have learned about living things, their types, and their basic units of life called cells. And I hope you can describe and discriminate plants and animal cells also. Today we are going to discuss characteristics of living things. यानी वो कौन सी खसूसियात हैं जिनकी वजह से हम अशिया को जानदार यानी लिविंग कह सकते हैं और इन्हें बेजान अशिया से फ़र्क कर सकते हैं. So the first characteristic is need food. Living things need food to complete their tasks, to perform life processes and to move. यानी जानदार अशिया को हरकत करने और अपनी ज़िंदगी के अफ़आल को सरंजाम देने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है. ये खुराक उनकी बॉडी में क्या काम करती है, ये उन्हें ताकत देती है. यानी food gives them energy. Now another question arises here, from where do they get their food?
Animals get their food from plants and other animals. یعنی کہ جانور اپنی خوراک دوسرے جانوروں سے حاصل کرتے ہیں ان کا شکار کر کے، یا پھر وہ اپنی خوراک پودوں سے حاصل کرتے ہیں، مثلاً گھاس اور پتوں کی شکل میں۔ Plants get their energy by preparing food by themselves. پودے اپنی انرجی حاصل کرنے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں۔ In this process, plants use sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll and the process is called photosynthesis. اس پورے پروسیس کو فوٹوسنتھیسس کہتے ہیں اور اس عمل میں پودے روشنی، پانی، کلوروفل اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس یوز کرتے ہیں۔ Another very important characteristic is respire. Respiration involves taking in oxygen and giving out carbon dioxide. Both plants and animals use this process to break down their food to obtain energy. یعنی جاندار اشیاء خوراک سے توانائی حاصل کرنے کے لیے ریسپائر کرتی ہیں، یعنی سانس لیتی ہیں اور آکسیجن کی مدد سے خوراک کی توڑ پھوڑ کے ذریعے توانائی پیدا کرتی ہیں۔ Organs used in this process of inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide are skin, gills and lungs. Can you guess which living thing will use skin and gills? Yes, they are frog and fish. Frog uses skin while breathing on land, and in water they will use gills like a fish. The next characteristic, that is number 3, can move. This is a very eminent characteristic of living things. Living things move in search of food, water, shelter and to avoid danger. جاندار اشیاء خوراک اور پانی کی تلاش میں حرکت کرتی ہیں، اسی طرح وہ خطرات سے بچنے کے لیے پناہ گاہ کی تلاش میں حرکت کرتی ہیں۔ جاندار اشیاء کی اس حرکت کو لوکوموشن بھی کہتے ہیں۔ پودوں میں حرکت تھوڑی مختلف طریقے سے ہوتی ہے، چونکہ انہیں خوراک کی تلاش میں گھومنا نہیں ہوتا، اس لیے وہ چند مخصوص حرکتیں ظاہر کرتے ہیں، مثلاً پودوں کے پتوں کا سورج کی روشنی کی سمت میں حرکت کرنا، جیسا کہ سن فلاور پلانٹ۔ اسی طرح میموسا ایک ایسا پودا ہے جس کے پتے ہاتھ لگانے سے مرجھا جاتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے ہیو سینسٹیوٹی، یعنی جاندار اشیاء اپنے ماحول کے لیے بہت حساس ہوتی ہیں اور چیزوں پر رد عمل ظاہر کرتی ہیں، مثلاً جانور خوف محسوس کرنے پر بھاگتے ہیں، ہم اپنا ہاتھ گرم چیز سے ٹکرانے پر تیزی سے واپس کھینچ لیتے ہیں، اسی طرح میموسا پودے کے پتے ہاتھ لگانے سے بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جاندار اشیاء اپنے ماحول کے لیے بہت حساس ہوتی ہیں اور مختلف عوامل پر اپنا رد عمل یعنی ری ایکشن ظاہر کرتی ہیں۔ نمبر 5 پوائنٹ از ریپروڈیوس، اس کا مطلب ہے افزائش نسل کرنا۔ It is a process by which living things make new life. جانوروں میں افزائش نسل پودوں سے ہوتی ہے، جبکہ پودے سیڈ یعنی بیج پیدا کرتے ہیں۔ Number 6 point is excrete. Living things remove waste products by a process called excretion. جاندار اشیاء کی صحت و حفاظت کے لیے یہ انتہائی ضروری عمل ہے۔ جاندار اپنے جسم کے اندر سے فالتو اور نقصان دہ مادوں کو کرتے ہیں۔ Now the most important and the last one is grow. جاندار اشیاء کی نمایاں خوبی گروتھ یعنی نشو و نما ہے۔ گروتھ کے مختلف مراحل ہوتے ہیں جن سے گزر کر جاندار اپنا لائف سائیکل پورا کرتے ہیں۔ جانوروں کے بچے نشو و نما کے ذریعے اپنے ہی والدین جیسے بن جاتے ہیں، پودے بھی بیج کے ذریعے اپنے جیسا نیا پودا بنا دیتے ہیں۔ Living things depend upon each other. یعنی کہ جاندار اشیاء ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتی ہیں۔ Animals and plants depend upon each other for life.
پودے اور جانور اپنی زندگی کے لیے ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتے ہیں. Plants provide food and oxygen to animals and humans. پودے جانوروں اور انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے خوراک اور آکسیجن مہیا کرتے ہیں. In return they get carbon dioxide from animals and humans. اور اس کے بدلے میں وہ انسانوں اور جانوروں سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس حاصل کرتے ہیں. Animals also provide manure to plants. یعنی جانور پودوں کو کھاد فراہم کرنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. دراصل جانوروں کا فضلہ بطور کھاد بھی استعمال ہوتا ہے. What is a life cycle? After discussing the characteristics of living things and their dependence on each other, we are going to study now life cycle. Life cycle actually comprises of all the stages through which a living thing pass. جاندار اشیاء نشو و نما کے دوران جن مراحل سے گزرتی ہیں وہ اس کا لائف سائیکل کہلاتے ہیں. For example, you were born as a baby and then develop into a child. جب آپ پیدا ہوئے تو آپ بیبی تھے، پھر آپ ایک چائلڈ میں گرو کر گئے. Then you will pass through teenage and finally will become an adult. نشو و نما کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے بالآخر آپ ایک ایڈلٹ بن جاتے ہیں. Another example is of a calf. It takes about 30 minutes for standing up and walking after being born. دوسری مثال گائے کے بچڑے کی ہے جو کہ پیدائش کے صرف 30 منٹ کے بعد چلنے پھرنے اور کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتا ہے. Now we will discuss in detail the life cycle of some animals. So number 1 is about fish. Life cycle of fish. Dear students, now you can see the picture of life cycle of fish. It is a 3-stage life cycle. یہ لائف سائیکل جو ہے وہ 3 سٹیجز پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی فش اپنی زندگی میں 3 مراحل سے گزرتی ہے. First of all, fish lay eggs and then babies hatch out of the eggs. Hatch means babies come out of egg, یعنی انڈے سے بچے کا نکلنا. Little baby fish is called fry. چھوٹی بیبی فش کو فرائی کہتے ہیں. They grow and become adult. وہ گرو کر کے ایک بڑی فش بن جاتی ہیں. Life cycle of frog. Frog has a 4-stage life cycle. Frogs are amphibians. Amphibian means those animals which can live both in water and on land. Amphibian وہ جاندار ہوتے ہیں جو کہ پانی میں اور خشکی دونوں جگہ رہ سکتے ہیں. Frogs lay eggs called spawn. Frog کے انڈوں کو ہم spawn کہتے ہیں. Baby frogs come out of these spawns. They are called tadpoles. انڈوں سے نکلنے والے بچوں کو ہم tadpoles کہتے ہیں. They have a tail also. ان کی دم ہوتی ہے اور یہ tadpole مچھلی کی شکل کے ہوتے ہیں. tadpoles گرو کرتے ہیں تو چھوٹے فراگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جس میں ٹانگیں بھی موجود ہوتی ہیں اور ٹیل بھی. انہیں froglets کہتے ہیں. froglets بلاخر نشو و نما پا کر ایڈلٹ فراگ بن جاتے ہیں. اس طرح ایک فراگ اپنی زندگی میں 4 مراحل سے گزرتا ہے. Life cycle of grasshopper. Grasshopper is an insect. Both grasshopper and cockroaches have 3-stage life cycle. grasshopper اور cockroach جو ہیں وہ اپنی زندگی میں 3 مراحل سے گزرتے ہیں. Adult grasshopper gives out eggs. Babies hatch out of these eggs. Baby grasshopper is called nymph. It sheds its skin and this process is called mothing. Insects کے اندر پرانے پروں کے اترنے کے عمل کو موتھنگ کہتے ہیں اور بالآخر نیمف گراس ہوپر میں تبدیل ہو جاتا ہے. لائف سائیکل آف بٹر فلائی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کو بٹر فلائی بہت زیادہ پسند ہوں گی. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک بٹر فلائی کے بننے میں کتنے دشوار گزار مراحل ہوتے ہیں؟ ایک بٹر فلائی کو اپنی زندگی میں 4 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. First of all, butterfly gives out eggs. A larva comes out of these eggs. لاروا سنڈی نما کیڑا ہوتا ہے اور اس کو کیٹرپلر بھی کہتے ہیں. یہ لاروا اپنے آپ کو ایک خول میں بند کر لیتا ہے جس کو کوکون کہتے ہیں.
कोकून में बंद लार्वा वाली स्टेज को प्यूपा कहा जाता है। प्यूपा ग्रो करता है और बिलाखर हॉल के उतरने से अडल्ट बटरफ्लाई बाहर आ जाती है। लाइफ साइकिल ऑफ हाउस फ्लाई। डियर स्टूडेंट्स, हाउस फ्लाई से तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। हमारे घरों में आम पाई जाने वाली मक्खी को हाउस फ्लाई कहते हैं। इट इज़ एन इंसेक्ट हैविंग अ 4-stage life cycle. Adult fly gives out eggs. Larva comes out of these eggs. This larva is called maggot. हाउस फ्लाई के लार्वा को मैगट कहते हैं। बिलाखर ये लार्वा भी प्यूपा में तब्दील हो जाता है और प्यूपा आखिरकार एडल्ट बन जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने मुख्तलिफ जानवरों और इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल को स्टडी किया है। अब हम फलदार पौधे यानी फ्लावरिंग प्लांट के लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे। एक फलदार पौधा अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 5 मराहिल से गुजरता है। एक अडल्ट प्लांट जो है वो रूट्स, स्टेम और लीव्स पर मुश्तमिल होता है। ये अडल्ट प्लांट ग्रोथ के दौरान फ्रूट्स पैदा करता है। इन फ्रूट्स के अंदर सीड्स मौजूद होते हैं। ये सीड साज़गार माहौल पाकर ज़मीन के अंदर उग जाते हैं और इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं, यानी सीड के उगने के अमल को हम जर्मिनेशन कहते हैं। एक सीड को उगने के लिए जैसा कि आप जानते ही हैं कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ज़रख़ेज़ मिट्टी, पानी, हवा और रोशनी। इन चीज़ों के पाने पर सीड ग्रो कर जाता है और बिलाखिर एक छोटा सा पौधा उग जाता है जिसको सीडलिंग कहते हैं। ये सीडलिंग नशोनुमा पाकर अडल्ट ट्री बन जाता है। इस तरह से एक फ्लावरिंग प्लांट अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 5 मराहिल से गुजरता है। गैर फलदार पौधे यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी इन्हीं स्टेजेस से गुजरते हैं। सिर्फ इतना फ़र्क है कि उनके सीड्स किसी कवर के अंदर, हॉल के अंदर नहीं होते, बल्कि वो नेकेड यानी कि नज़र आ रहे होते हैं। कुछ प्लांट्स अपने लाइफ साइकिल को चंद हफ्तों में मुकम्मल कर लेते हैं, जबकि कुछ प्लांट्स इस मकसद के लिए कई साल लेते हैं। रीकैप, इसका मतलब है इआदा, यानी हम अपने सबक को दोहरा लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने आज के सबक में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है। उनमें से कुछ नुकात को हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि लिविंग थिंग्स मस्ट हैव 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। जानदार अशिया को ज़िंदा रहने के लिए 7 सिफात की ज़रूरत होती है। नंबर 2, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। प्लांट यानी कि पौधे और जानवर एक दूसरे के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, ये एक दूसरे के ऊपर इन्हसार करते हैं। नंबर 3, वेरियस स्टेजेस कम इन द लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स and they exist for different length of time. They make up their life cycles. जानदार अशिया अपनी ज़िंदगी के दौरान मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रते हैं। नशोनुमा के ये मराहिल मुख्तलिफ औकात के लिए रहते हैं, यहाँ तक कि एक अडल्ट वजूद में आ जाता है और नशोनुमा के ये तमाम मराहिल लाइफ साइकिल को तरतीब देते हैं। टास्क टू डू। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक छोटी सी होम असाइनमेंट है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने अपने सराउंडिंग में से कोई एक दरख्त को मुंतखब कर लेना है और आपने रेगुलरली इसका विज़िट करना है। इन सवालात के जवाब तलाश करने हैं। नंबर 1, विच बर्ड्स विजिट इट, कौन कौन से परिंदे इस दरख्त के ऊपर आते हैं। विच इंसेक्ट्स लिव ऑन और नियर इट, कौन कौन से कीड़े इस दरख्त के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। When does it shed its leaves, इस दरख्त के पत्ते कब झड़ जाते हैं। When do fresh leaves appear, दरख्त के नए पत्ते कब आते हैं। What kind of fruits and flowers appear, इस दरख्त के ऊपर किस किस्म के फल और फूल खिलते हैं। Keep a record and write a report,
آپ نے اس سارے سوالات کے جوابات کو تلاش کر کے اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے اور ایک رپورٹ تیار کرنی ہے۔ امید ہے کہ یہ کام آپ کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہوگا اور انشاءاللہ ہم اس کو انجوائے کریں گے۔ فیڈ بیک۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، فیڈ بیک کے ذریعے آپ اپنے آپ کو اسیس کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس لیکچر سے کیا کچھ سیکھا ہے اور آپ کیا ریپروڈیوس کر سکتے ہیں۔ So question number 1 is, what are the stages in the life cycle of flowering plant? And the question number 2 is, draw and label the life cycle of a butterfly. ان دو سوالات کے جوابات کو اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے۔ اس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو بھی اسیس کر سکیں گے اور جان لیں گے کہ آپ کو اس سبق سے کیا حاصل ہوا، آپ نے کتنا سیکھا اور کیا کچھ آپ کو یاد ہے۔ I hope you have learned a lot from this lecture, and this lecture was quite interesting because it was comprises of life cycles also. امید ہے کہ آپ نے اس کو بہت انجوائے کیا ہوگا۔ انشاءاللہ we will meet in the next lecture. By then, فی امان اللہ۔